ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کریں اور جس کام سے روکا اس سے ہم رک جائیں. کما حق ہو یہی ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کام کو حکم دیا وہ کریں اور جس کام سے روک دیا منع فرما دیا اس سے رک جائیں. یہی حقیقت میں ڈر ہے. اب سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آؤ بتاتے چلے ایک واقعہ. ایک پتا اور ایک ڈھیلا اس میں دوستی تھی. جب ہوا تیز ہوتی طوفان آتا آندھی آتی تو ڈھیلا اوپر ہو جاتا پتا نیچے ہو جاتا. آندھی چلی جاتی دونوں الگ ہو جاتے. ڈھیلا بھی محفوظ رہتا پتا بھی محفوظ رہتا. جب بارش ہوتی تو پتا اوپر ہو جاتا ڈھیلا نیچے ہو جاتا. بارش ہو کر کے گزر جاتی ڈھیلا بھی محفوظ رہتا پتا بھی محفوظ رہتا. پتا یہ چلا ان دونوں کی زندگی اور تحفظ کے لیے ان کی بقا کے لیے ایک دوسرے میں اتحاد ہونا ضروری ہے. دشمنی ہو گئی ان کے درمیان لڑائی ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے میں آیا؟ ایک مرتبہ طوفان آتا ہے پتا دور اڑ کر کے چلا جاتا ہے. بارش ہوتی ہے ڈھیلے کا وجود ختم ہو جاتا ہے ڈھیلا ختم ہو جاتا ہے. اس سے پتا یہ چلا کہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد کرنا شروع کرو. آپس میں مل جل کر کے عزیزان ملت اسلامیہ. تو اب جیسے جن کے ساتھ میں رہو گے تو ان کی صحبت پڑے گی آپ کی حفاظت ہوگی. اگر طاقتور آدمی ہے تمہاری جان کی حفاظت کرے گا تمہارے ساتھ رہے گا تمہاری جان کی حفاظت کرے گا تمہاری باڈی کی پروٹیکشن کرے گا تم کو بچائے گا تمہاری کیا کہتے ہیں ڈیوٹی کرے گا اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن اگر کوئی ایسے شخص کے ساتھ آپ رہیں جو نیک لوگ ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں سچے لوگ ہوں ان کی صحبت اگر آپ نے اختیار کر لی ان کا ساتھ آپ نے اختیار کر لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کر لیا ان کا ساتھ اختیار کر لیا ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اللہ کے نیک بندے آپ کے ساتھ میں رہیں گے تو آپ کی جان کی بھی حفاظت کریں گے آپ کی ایمان کی بھی حفاظت کریں گے آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے. اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ کے نیک بندے آپ کی ایمان کی حفاظت کریں گے آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے. اس لیے میرے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کے دامن کو تھام لو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو اسی عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شمولیت رکھنے والی ایک عظیم شخصیت حضرت حضور حسان ملت حضرت حسان بن واسطی مدعو العالی آج کی اس محفل پاک میں تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا سنہرا موقع ہے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا ساتھ اختیار کر لیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ شیاطین سے محفوظ رہے ہمارا عقیدہ ظالموں اور بدمذہبوں سے محفوظ رہے. اس لیے کہ ہم نے سچوں کا ساتھ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم سچوں کے دامن کو تھام لیں گے ان کے دامن سے جڑ جائیں گے تو اللہ کے اس فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہوگی.